الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الہادین المہتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، کچھ دن قبل سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات اقدس کی طرف نسبت خطا کرنے پر ایک شخص کو تنبیہ کی گئی تھی۔ اس سلسلہ میں یہ مطالبہ تھا کہ اعلیٰ حضرت مجدد گولڑہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبارت کی صحیح تشریح کر کے مجھے میرے نمبر پر بھیج دی جائے۔ پیر صاحب کی اس گفتگو کو اپنے لفظوں میں بیان کر کے واٹس ایپ کر تاکہ میں اس کو ملاحظہ کر سکوں۔ مطالبہ کے مطابق حضور قبلہ عالم کے کلام کی تشریح اور موصوف کے مختلف شبہات کا ازالہ انہیں ارسال کر دیا گیا۔ اس بیان میں، اس گفتگو میں ہم نے امکان اور وقوع کی بحث میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبارت فتاوی رضویہ سے پیش کی، جس میں موصوف کے اس شبہ کو زائل کیا گیا تھا کہ جب امکان ثابت ہو جاتا ہے تو وقوع ثابت ہوتا ہے۔ وہ عبارت آپ حضرات بار دیگر سماعت فرما لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ عز و جل سہون و خطأً بھی صدور کذب سے محفوظ رکھے، مگر امکان وقوعی باقی ہو، یہ مرتبہ اعاظم صدیقین کا ہے۔ اور اس پر انہوں نے ایک حدیث پاک بھی بطور تائید اور تصدیق پیش فرمائی۔ فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یکرہ فوق سمائہ ان یخطأ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فی الارض، کہ خالق کائنات، خالق ارض و سما آسمانوں میں اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ امر غیر مردی ہے کہ زمین میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی خطا ہو۔ اس سلسلے میں یہ بات بالکل واضح تھی جو فقیر نے عرض کی کہ امکان وقوع کو ہرگز 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 مستلزم نہیں ہے، اور صرف امکان بھی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امکان وقوع موجود ہونے کے باوجود ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب العزت سہو سے بھی محفوظ رکھے اور خطا سے بھی محفوظ رکھے۔ اور پوری دنیا کے اہل اسلام اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ بالیقین اعاظم صدیقین سے ہیں۔ جب ہیں تو پھر آپ کے حوالہ سے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت گولڑوی کی عبارت میں امکان خطا کی بات کی گئی، امکان خطا ہو اور اللہ رب العزت آپ کو وقوع فی الخطا سے بلکہ سہو میں بھی واقع ہونے سے محفوظ رکھے، یہ وہ نظریہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حضرات محترم، میری حیرت کی انتہا ہوئی کہ جو شخص اعلیٰ حضرت بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک اور آپ کی تعلیمات کو اپنے لیے زندگی میں ایک بہت بڑی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتا رہا، اس نے اعلیٰ حضرت کی اس عبارت کو پڑھے بغیر، اس عبارت کی وضاحت کیے بغیر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کی ایک دوسری عبارت پڑھ دی اور اس کے ساتھ
فقہ اور منطق کی کتب سے ایک ضابطہ پیش کر دیا، اور وہ ضابطہ یہ تھا کہ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی کان مستلزما للوقوع۔ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے، کان مستلزما للوقوع، تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ کہ امکان جب ماضی کے کسی واقعہ سے متعلق ہو جاتا ہے تو وہ وقوع کو مستلزم ہوتا ہے۔ حالانکہ ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ اس ضابطہ کے درمیان اور اعلی حضرت فاضل بریلی کی وہ عبارت جو انہوں نے پیش کی اس کے درمیان اور جو عبارت فقیر نے اپنی گفتگو میں پیش کی تھی، اگر کوئی تناقض تھا ظاہری طور پر تو مولانا اس تناقض کو اٹھاتے اور جو دونوں عبارتوں کا اپنی اپنی جگہ پر مطلب بنتا ہے اس کو واضح کرتے، مگر انہوں نے تناقض کیسے اٹھایا کہ اس عبارت کو ہی نہیں پڑھا اور ایک دوسری عبارت پڑھ دی کہ چلے ہو سکتا ہے رفع تناقض کا یہ طریق بھی بعض لوگوں کے ہاں مقبول ہو جائے۔ تو گزارش یہ ہے، عرض یہ ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ عبارت ہے اور جو عبارت انہوں نے پیش کی وہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ عبارت یہ ہے جو اس عبارت کا جواب دیے بغیر صرف اپنے موقف کی تائید کے لیے انہوں نے پیش کی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں امکان کذب اس کی فعلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم ہے۔ یہ عبارت پڑھی اور کہا کہ یہ دیکھیں اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ جب امکان پایا گیا تو وقوع پایا گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اعلی حضرت نے یہاں یہ فرمایا ہے اور دوسرے مقام پر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ امکان وقوع باقی رہے اور سہو اور خطا بھی نہ پائی جائے۔ پھر جو خرابی اس پر وارد ہوتی ہے اور جو فساد اس سے ظاہر ہوتا ہے، جو استدلال انہوں نے کیا ہے وہ کس پر واضح نہیں ہے کہ اگر آپ نے اعلی حضرت کی عبارت سے امکان وقوع کو مستلزم قرار دیا تو پھر وقوع دوام کو مستلزم ہے اور پھر دوام ضرورت کو مستلزم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امکان کذب اس کی یعنی کس کی؟ کذب کی۔ امکان کذب اس کی فعلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم ہے، یعنی بولنے والے نے صرف امکان کذب کہا تو لازم کیا آئے گا؟ فعلیت کذب، دوام کذب، ضرورت کذب۔ علیہ باللہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا سے تو نہ صرف خطا کا امکان اور اس کا وقوع ہو بلکہ آپ کے لیے خطا کا دوام اور پھر ضرورت یعنی عدم انفکاک ثابت کیا جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کون سی شعور اس بات کو تسلیم کرے گا؟ اور پھر اعلیٰ حضرت جب یہ فرما رہے ہیں کہ امکان باقی ہو اور نہ سہو ہو نہ وہاں پر خطا ہو، اور اس سلسلہ میں انہوں نے جس ہستی کو بطور مثال پیش کیا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر امکان کو جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس سے جوڑا ہے کہ امکان موجود ہے خطا کا آپ کے حوالہ سے، لیکن نہ اس کا وقوع ہے، ایون کہ سہو بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ خطا سے بھی اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ تو جو ہستی یعنی حضرت صدیق اکبر یہاں پر بطور مثال بیان فرمائے گئے ہیں تو ان کے تمام معاملات ماضی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہاں امکان کا تعلق ماضی سے ہوا تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ یہاں پر خطا کا وقوع بھی ہے؟ اس سے کیا لازم آئے گا؟ اس سے تو یہ لازم آیا کہ جب حضرت صدیق اکبر کے حق میں امکان ثابت ہوا، اس سے وقوع ثابت ہوا، تو پھر نعوذ باللہ آپ کے لیے بھی وقوع خطا ثابت ہوا اور سیدہ کائنات کے لیے بھی وقوع ثابت ہوا۔ اور ہم چلے تھے حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت کی عظمت بیان کرنے جو اہل سنت کا نظریہ ہے، اور ان باطل استدلالات کی روشنی میں نتیجہ کیا نکلا کہ علیاذ باللہ جانبین کی طرف خطا کا انتصاب کر دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی یہ جو عبارت انہوں نے پیش کی ہے اور اس کے سیاق و سباق کو قصداً ترک کیا ہے،
یہ نہیں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں ہے. میں ابھی یہ عبارت پوری پڑھوں گا تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اعلیٰ حضرت یہاں کیا فرمانا چاہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت وہاں کیا فرمانا چاہتے ہیں. دیکھیے جو عبارت کا حصہ میں نے پڑھ دیا اس سے آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کلام نفسی جو صفت باری تعالی ہے، حضرت یہاں بات اوصاف مخلوق کی ہو نہیں رہی، یہاں صفات مخلوق کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا. فرمایا کہ اللہ جل وعلا کی صفت کلام نفسی ازلی ابدی واجب للذات مستحیل التجدد کذب پر مشتمل نہ ہو تو کلام لفظی کا کذب ممکن نہیں، ورنہ وجود دال بلا مدلول، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یا کذب دال مع صدق المدلول لازم آئے گا، اور یہ دونوں بالبداہت محال. اور جب کلام لفظی میں کذب ممکن نہ ہو تو نفسی میں بھی ممکن نہیں، ورنہ باری عز و جل کا عجز عن تعبیر لازم آئے. تو لا جرم امکان کذب ماننے والا اپنے رب کو واقعی کاذب مانتا ہے اور اس کے کلام نفسی میں کذب موجود بالفعل جانتا ہے، اور وہاں فعل و دوام و وجوب متلازم. اب اگر آپ غور فرمائیں تو اعلیٰ حضرت نے اللہ کریم کی ایک صفت کو بیان کر کے آخر پہ فرمایا اور وہاں، کہاں؟ صفات باری میں، کلام باری تعالی میں، سیدہ طیبہ طاہرہ کے مسئلہ میں نہیں، جناب صدیق اکبر کے مسئلہ میں نہیں، صحابہ اور اہل بیت کے مسئلہ میں نہیں. تو اعلیٰ حضرت خود فرما رہے ہیں اور اسی عبارت کا ایک حصہ ہے جس کو سکپ کر دیا ہے. اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر اللہ کا کرم دیکھیے اور اللہ رب العزت کا ان پہ فضل دیکھیے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت دیکھیے کہ مولانا جو اعلیٰ حضرت کو بہت زیادہ پڑھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، انہوں نے جتنی عبارات سے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات سے وقوع خطا پر استدلال کیا، وہ کسی استدلال میں کامیاب نہ ہوئے. یہاں تک کہ میں گزارش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ عوام الناس کے لیے تحریر فرمایا یا تحریر کروایا وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. گویا کہ اعلیٰ حضرت کی روح پکار رہی تھی کہ میں تو یہ عقیدہ دے رہا ہوں، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور جن کی تعریف اور جن کی ستائش میں میری زندگی گزری ہے، تم کیسے میری عبارات کو سہارا بنا کر ان کی ذات اقدس کی طرف اور اس نفس قدسی کی طرف خطا کا انتساب کر سکتے ہو. یہ پہلا مرحلہ تھا جو گزشتہ سے پیوستہ تھا اور میں نے اس کو آپ حضرات کے سامنے واضح کر دیا. دوسرا یہاں پر بڑا عذر یہ بنایا جاتا ہے کہ جناب حضرت صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں. دفاع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری تھا کہ خطا کی نسبت علیہ باللہ سیدہ پاک کی طرف کی جاتی. اور یہ شبہ صرف اور صرف عامی لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ اس شبہ میں حضرت خود بھی گرفتار ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت گولوی اور دیگر اسلاف کی عبارات یوں کر کے دکھائیں اور کہا دیکھو جناب صدیق اکبر کے لیے ثواب لکھا ہے، جناب صدیق اکبر کے لیے اصابت لکھی ہے، تو ثواب کا مقابل کیا ہوتا ہے، اصابت کا مقابل کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، آپ اپنے منہ سے کہہ لیں. کہتے ہیں فَإِنَّهُ دَلَّهَا عَلَى الصَّوَابِ، إِنَّهُ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلہ یدل رہنمائی کرنا، رہنمائی کی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کی کدھر؟ علی الصواب، درست نظریے پر. اب میں پھر اپنی زبان سے لفظ نہیں بولوں گا، لیکن ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جب یہ ثواب ہے درست، کہ جب یہ ثواب ہے درست فدق نہ دینا، تو اب دوسری جانب جو ہے ثواب سواد والا، اس کے مقابلے میں لفظ کیا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں لفظ کیا ہوتا ہے؟
اس کے مقابلے میں لفظ کیا ہوتا ہے؟ یعنی گویا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ایک جانب ثواب ہے تو دوسری جانب خطا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں موجود ہے۔ کوئی عامی یہ بات کرے تو زیادہ حیرت نہیں ہے، لیکن اگر ایک شخص جو درس و تدریس کے اندر ایک تجربہ رکھتا ہو، اگر وہ یہ بات کرے تو افسوسناک بھی ہے اور حیران کن بھی ہے۔ سیدہ سبحان اللہ، آپ کا مقام اور جناب سیدنا صدیق اکبر، آپ کی عظمت، جو ہستیاں ان سے ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں گنا نیچے والے مقام پر فائز ہیں۔ ہماری نسبت وہ ہستیاں بہت عالی، بہت بلند، بہت رفیع مقام رکھنے والی ہیں، لیکن جناب صدیق اکبر کے مقابلہ میں یا جناب سیدہ کے مقابلہ میں وہ تو ان کی بارگاہ سے فیض لینے والے، وہ تو ان کے ذلہ خار ہیں، وہ تو ان کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے، ان کے سائل، ان کے منگتے، ان کے در کے سوالی ہیں۔ ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مسائل جن میں اختلاف ہے ائمہ اربعہ کا، نظریہ جو لوگ پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اختلافات فقہیہ کے اندر رائے بالکل مختلف ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مسائل اختلافیہ ائمہ میں حق دائر ہوتا ہے اور کسی کو یقیناً خطا پر نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ دیکھیے اہل علم کی توجہ مطلوب ہے، حق دائر ہوتا ہے، انہی کے درمیان حق ہوتا ہے۔ آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ اگر ادھر ثواب ہے تو جانب مخالف بالیقین خطا ہے، یہ درست ہے تو یہ خطا پر ہیں۔ اور یہاں یہ بھی عرض کروں کہ ان کا مستند اور معتمد قرآن و سنت ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم خطا بالیقین کسی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ ہم ادب والے لوگ تھے، ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، ہمیں تو محبت سکھائی گئی، اور مسلک اہل سنت کا ترہ امتیاز ہی ادب تھا، اگرچہ وہ بارگاہ ائمہ مجتہدین کی بارگاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں تو معاملہ خلفاء راشدین تک، اور یہاں معاملہ ان پاک ہستیوں تک، ان پاکیزہ نفوس تک پہنچ گیا ہے کہ جن کے حوالے سے ایسا خیال اور تصور بھی نہیں ذہن میں لایا جا سکتا جس کی طرف مولانا لوگوں کو راغب کر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم جناب صدیق اکبر کے دفاع میں جناب سیدہ کی طرف خطا کا انتساب کریں اور جناب سیدہ کے دفاع میں جناب صدیق اکبر کو خطاوار یا آپ کی طرف خطا کا انتساب کریں، ہمیں اہل سنت کے طریقہ اعتدال پہ چلتے ہوئے خطا کا انتساب نہ سیدہ کائنات کی طرف کرنا چاہیے اور نہ ہی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ بالکل ایک بہت بڑا مغالطہ اور شبہ ہے کہ تحفظ اہل بیت کے لیے صحابہ کرام کی گستاخی اور بے ادبی علیہ باللہ لازم ہے، یا تحفظ صحابہ کرام کے لیے اہل بیت اطہار کی گستاخی لازم ہے۔ اگر طبیعت پہ گراں نہ گزرے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو زور دے دے کر کہا جا رہا ہے نا کہ صرف ہم نے صحابہ کا دفاع کیا، کسی اور نے نہیں کیا، اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ جو دفاع کا معنی آپ سمجھتے ہیں وہ کسی اور سے آپ کو نظر نہیں آیا، اور وہ علماء حق سے، وہ علماء اہل سنت سے واقع ہو بھی نہیں سکتا۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ کے نزدیک صحابہ کا دفاع صرف وہ ہے جو اہل بیت اطہار کی بے ادبی اور گستاخی پر مشتمل ہو، وگرنہ صحابہ کرام کا دفاع مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہو جاتا تو آپ دفاع صدیق اکبر کے لیے سیدہ کائنات کی طرف خطا کے انتساب کو لازم نہ گردانتے۔ Truth TV